ہیلتھ بہت بڑا ایک چیلنج ہے، اور میں نے ابھی اس پہ بہت ہم نے کام کیا ہے پچھلے چند دنوں کے اندر. تو یہ جو بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں جن کو BHU کہتے ہیں، رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں، THQs ہیں، ایمرجنسیز ہیں، ڈسپینسریز ہیں، اس میں ان کی اپ گریڈیشن شامل ہے. پبلک ہاسپٹلز میں اور پرائیویٹ ہاسپٹلز میں فری علاج کی، فری سرجریز کی، فری ادویات کی، کرپشن فری پروگرام بنا کر اس کو ایکسٹینڈ کرنا. جو بھی غربت کی لائن سے تھوڑا اوپر، وہ PMT اسکور 60 اور بلو، میری پوری یہ کوشش ہوگی کہ ہم ان کو یہ ہیلتھ کارڈ کی سہولت جو ہے وہ بہترین طریقے سے پہنچائیں. پنجاب کی پہلی نامزد خاتون وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اپنا ایجنڈا پیش کر دیا. پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب میں کہا، پنجاب میں پہلا ایئر ایمبولینس منصوبہ شروع کریں گے. کڈنی، لیور، ہارٹ اور کینسر کے ہسپتال بنائیں گے. موٹر ویز پر ایمبولینس شروع کریں گے. ہیلتھ کارڈ پر مفت علاج کی سہولت یقینی بنائیں گے. میرج، ڈیتھ اور کاسٹ سرٹیفکیٹ گھر کی دہلیز پر ملیں گے. دیہاتوں میں سیوریج، صاف پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے. پنجاب کے 297 حلقوں کو ڈسٹرکٹ کے طور پر دیکھنا ہے. اور کرپشن میری ریڈ لائن ہے، بیڈ گورننس میری ریڈ لائن ہے، پرفارمنس جو ہے وہ میری ریڈ لائن ہے. لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لینا پولیٹیکل بینیفٹس کے لیے، وہ میری ریڈ لائن ہے. اور ٹرانسفرز، پوسٹنگز، اس میں سفارش اور اس میں جو میرٹ کی پامالی ہے وہ میری ریڈ لائن ہے. اور اس سب میں سب سے پہلے مجھے آپ سب کی مدد کی ضرورت ہوگی. جو میکنائزیشن ہے اس کی بہت کمی ہے. سیڈ جو ہے ہم وہ باہر سے لے کے آتے ہیں، اس کو ڈیولپ کرنا، اور اس میں سب سے ضروری چیز یہ کہ آسان ایک ساتھ میں وہ مشینری جو ہے وہ فارمر تک پہنچے، سیڈ جو ہے وہ فارمر تک پہنچے. تو وہ ہم ایک ماڈل پہ کام بھی کر رہے ہیں کہ ہر شہر کے اندر ایک سینٹرلائزڈ ایک جگہ ہو کسان کے لیے، جہاں اس کو سیڈ بھی ملے، جہاں اس کو مشینری کی نو ہاؤ بھی ملے، جہاں اس کو جو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہے وہ بھی ملے. اس کو بالکل کھاد بھی اس میں شامل ہے. تو اس پہ بھی ہم ایک کمپریہنسو ماڈل پہ کام کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنی ییلڈ کو بہتر بنا سکیں. پنجاب میں خدمت کے نئے ریکارڈ قائم کریں گے. اس سے پہلے جھوٹ اور پروپیگنڈے کا دور تھا. نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے سابق حکمرانوں پر تنقیدی نشتر. کہا، ہیلتھ کارڈ میں کرپشن ہوئی، اسے کمائی کا ذریعہ بنایا گیا. ہیلتھ، تعلیم، لوکل گورنمنٹ کے شعبے میں بہت چیلنجز ہیں. تمام مسائل پر قابو پانے کے لیے 5 سال کم ہیں. 24 گھنٹے کام کرنا ہوگا. صحت سے متعلق تمام سہولتوں کی فراہمی اور پبلک پارٹنرشپ پر اسکول چلائیں گے. دوسرے صوبوں سے آنے والے پنجاب میں فرق دیکھیں گے. اب کوئی بھی شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے وہ تعلیم کا شعبہ ہو، یا وہ صحت کا شعبہ ہو، یا وہ لوکل گورنمنٹ کا شعبہ ہو، کوئی بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس قدر وہاں پہ لیتھارجی ہے، اور اس قدر وہاں پر میں اب کیا کہہ سکتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ 5 سال اور جو دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے وہ بھی تھوڑے ہیں. اس کو مجھے 297 ڈسٹرکٹس کے طور پہ ٹریٹ کرنا ہے. تو یہ ایک بہت چیلنجنگ، ڈانٹنگ ٹاسک ہے جس کو ہمیں وار فوٹنگ پہ کرنا ہے انشاءاللہ، اور ہم کریں گے. سیف سٹی کو ہم پنجاب کے تمام شہروں تک لے کر جائیں گے. کرپشن، لا اینڈ آرڈر میری ریڈ لائن ہے. سرکاری اسکولوں کا نصاب اور نظام جدید بنائیں گے. نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنی ترجیحات بتا دی. کہاں، پنجاب میں 49,000 سرکاری اسکولز ہیں، کہیں باتھ روم نہیں تو کہیں ٹیچر ہی موجود نہیں. 5 سال میں 5 IT سٹی بنائیں گے. خواتین کے لیے تھانوں میں بہتری. لاہور میں ٹریفک کا مسئلہ حل کریں گے. سیف سٹی پروجیکٹ کا دائرہ تمام شہروں تک پھیلائیں گے. غریبوں کے لیے 1 لاکھ گھر بنانے کا بھی اعلان. پنجاب میں حکومت سازی کا مشن. نامزد وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کا اجلاس. ذرائع کے مطابق میاں مشتبہ شجاع الرحمان کو اسپیکر اور عظمہ زاہد بخاری کو ترجمان پنجاب حکومت بنانے کا فیصلہ کیا گیا.
حتمی منظوری قائد نون لیگ نواز شریف اور شہباز شریف دیں گے۔ آسٹریلوی ہائی کمشنر نیل ہاکنز کی بھی مریم نواز سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ پنجاب میں حکومت سازی، پنجاب اسمبلی کا اجلاس کل طلب کیے جانے کا امکان۔ مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں ارکان کو آگاہ کر دیا گیا، تمام ارکان اسمبلی کو لاہور سے باہر نہ جانے کی ہدایت۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں ہر صورت حاضری یقینی بنانے کی تلقین۔ نامزد وزیر اعلیٰ مریم نواز کی پنجاب کی انتظامی امور کے سلسلے میں ملاقاتیں۔ چیف سیکرٹری پنجاب کی جاتی عمرہ میں مریم نواز سے ملاقات۔ زاہد اختر زمان نے صوبہ بھر کے ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں بریفنگ دی۔ سیکرٹری خزانہ مجاہد شیردل، سیکرٹری اسمبلی امیر حبیب، سیکرٹری زراعت نادر چٹھا کی بھی مریم نواز سے ملاقات۔ پنجاب گورنمنٹ کچھ زیادہ ہی ریلیکس ہے اور کچھ زیادہ ہی فرینڈلی ہوئی ہے، سو اس کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ یہ معاملات ہاتھ سے نہ نکل جائیں۔ اس وقت بھی 9 مئی ایک دن میں نہیں ہوئی تھی، 9 مئی سے پہلے 1 سال کی محنت تھی، ایک سیریز تھی، اور اب بھی یہ ایک سیریز چل رہی ہے۔ اللہ جانے، اللہ رحم کرے، بالکل گورنمنٹ بنائیں گے، کیوں نہیں؟ بات یہ ہے کہ آپشن کیا ہے آپ کے پاس؟ اگر گورنمنٹ نہیں بنائیں گے تو کیا دوبارہ الیکشن کرائیں گے؟ بالکل سٹیبل ہوگی یہ۔ دودھ کے وہ کہتے ہیں نا ابال ہے، یہ ابال ہو کے ٹھنڈا ہو جائے گا۔ نون لیگ کو وفاق اور پنجاب میں حکومت بنانے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ لیگی رہنما عظمہ بخاری کا کہنا ہے پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے ہمارے نمبر پورے ہیں، نمبر گیم کا کوئی مسئلہ نہیں، مگر ہم خیال پارٹیوں کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ تحریک انصاف کے پنجاب میں حکومت سازی کے لیے رابطے تیز۔ پی ٹی آئی کے کئی آزاد امیدواروں کا سنی اتحاد کونسل پر تحفظات کا اظہار۔ میاں اسلم اقبال کے آزاد امیدواروں سے رابطے، متعدد ارکان نے سوچنے کے لیے وقت مانگ لیا۔ جہاں جہاں ہمارے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، مینڈیٹ واپس لیں گے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا 2 ٹوک اعلان، کہا عوام کے مینڈیٹ کو بلڈوز کرنے کے بعد اقتدار کی بندر بانٹ جاری ہے۔ دہائیوں سے مسلط کرپشن زدہ 2 خاندانوں کو پھر مسلط کیا جا رہا ہے۔ کس سیاسی جماعت کو کتنی مخصوص نشستیں ملیں گی؟ پارٹی پوزیشن سامنے آنے پر مخصوص نشستیں بھی واضح ہو گئیں۔ ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق نون لیگ کو قومی اسمبلی میں خواتین کی 18 اور 2 اقلیتی نشستیں ملیں گی۔ نون لیگ کو پنجاب اسمبلی میں خواتین کی 33 اور 4 اقلیتی نشستیں ملیں گی۔ پیپلز پارٹی کو قومی اسمبلی میں 13، سندھ اسمبلی میں 25 نشستیں ملیں گی۔ متحدہ قومی موومنٹ کو قومی اسمبلی میں خواتین کی 3، اقلیتی 1 نشست ملے گی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سے کویت کے سفیر ناصر عبد الرحمن المطیری کی ملاقات، 2 طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات چیت۔ نگران وزیر اعلیٰ سے چینی اور ایرانی قونصل جنرل کی بھی الگ الگ ملاقاتیں، دونوں نے عوام کی بے لوث خدمت پر محسن نقوی کی کارکردگی کو سراہا۔ نئی پنجاب حکومت کے پاس عوام کو ریلیف دینے کا سنہری موقع۔ محکمہ خوراک کے پاس گندم کا 27 لاکھ ٹن کا سٹاک موجود، صرف 12 لاکھ ٹن گندم ہی فروخت ہو سکی۔ فلور ملز کو سستی گندم فراہم کر کے آٹے کی قیمت میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ نگران حکومت کا ایک اور کارنامہ، 146 جان بچانے والی ادویات کی قیمت میں اضافہ کر دیا۔ صدر پاکستان فارماسسٹ لیگل فورم نور مہر نے کہا کینسر کی ادویات سمیت ویکسینز اور اینٹی بائیوٹک ادویات مہنگی کر دی گئیں۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے حکومت کو 262 ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری بھیجی۔ 116 ادویات کی قیمت فارماسیوٹیکل کمپنیاں از خود بڑھائیں گی۔ ادویات کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن ہائی کورٹ میں چیلنج، درخواست میں وفاقی حکومت کو فریق بنایا گیا۔ موقف اپنایا، نگران حکومت کے پاس قیمتوں میں اضافے کا اختیار نہیں ہے، درخواست کے حتمی فیصلے تک نوٹیفیکیشن معطل کیا جائے۔
पंजाब के सरकारी हस्पतालों की नमूदो नुमाइश, तामीर नौ पर अरबों रुपए खर्च, बुनियादी सहूलतें नापैद, सरकारी हस्पतालों में अद्वियात, आलात और तिब्बी सामान की किल्लत को पूरा न किया जा सका। 15,000 फाउलर बेड्स, 21,000 ट्रॉलियां, 5,000 व्हील चेयर्स, 500 बेबी वार्मर्स और 5,000 स्ट्रेचर्स की कमी रिकॉर्ड की गई। 4 लाख बेडशीट्स, 100 पावर ट्रांसफार्मर्स, 500 इलेक्ट्रिक वाटर कूलर्स, 12,000 पंखे और डॉक्टर्स के कमरों में मुकम्मल फर्नीचर भी फराहम न किया जा सका। पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर और बैंक ऑफ पंजाब का अहसन इकदाम, रोशन समाजी खिदमत के शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने के लिए मुआहिदा। PKLI के डीन प्रोफेसर फैसल डार और बैंक ऑफ पंजाब के कंट्री हेड नदीम आरिफ ने दस्तखत किए। MOU का मकसद PKLI के लिए अतियात जमा करना है। महंगी बिजली के साथ ओवर बिलिंग के भी झटके और ओवर एडवांस बिलिंग ने लेस्को सार्फिन को चकरा के रख दिया। लेस्को की तमाम डिविजन्स में ओवर बिलिंग की भरमार, वजारत पावर डिवीजन और नेपरा के नोटिस भी बिजली सार्फिन को रिलीफ फराहम न कर सके। नमूनिया की बिगड़ती सूरत हाल, 24 घंटे के दौरान सूबे भर में मजीद 5 अफराद जान की बाजी हार गए। शहर में नमूनिया से कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई। मुख्तलिफ अस्पतालों में 182 नए मरीज सामने आ गए। डॉक्टर्स का एहतियात का मशवरा। शहर फजाई आलूदगी से पाक न हो सका। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 160 से जायद रिकॉर्ड। DHA फेज 8 फजाई आलूदगी के एतबार से शहर का आलूदा तरीन इलाका करार। सीनियर सहाफ़ी और दानिश्वर नज़ीर नाजी के इंतकाल पर गवर्नर बलीगुर रहमान, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी और साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का इजहार अफसोस। कहा, नज़ीर नाजी मिशन सहाफ़ी और साहिब राय दानिश्वर थे। नज़ीर नाजी की रहलत से मुल्क में सहाफ़त और इल्म फ़िक्र का एक दरख्शां बाब बंद हो गया। और रायवंड में आलमी सालाना तबलीगी जोड़ का तीसरा रोज़, मंदुबीन की बड़ी तादाद इज्तिमा में शिरकत के लिए बजरिया ट्रेन रायवंड पहुंची। रेलवे स्टेशन पर इंतजामिया की जानिब से पानी और सफाई के नाकिस इंतजामात, मंदुबीन को परेशानी का सामना।